میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد ہی ایک حادثے میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ میں نے اسے ہسپتال میں ہی طلاق دے دی کیونکہ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ 5 سال بعد میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنے ایک امیر آدمی کے پاس پہنچا تو اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو میری سابقہ۔ آج سارے گھر میں خوشی کا سماں تھا، ہر طرف خوشیاں، پھولوں کی خوشبو اور بینڈ باجے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ صرف گھر بلکہ گھر کے باہر جو جگہ تھی اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس دن کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ دن میرے خوابوں کا دن تھا جس کا انتظار میں نے اپنی جوانی کے ہر لمحے میں کیا تھا۔ در حقیقت وہ میری شادی کا دن تھا جس کے لیے میں نے دن رات دعائیں مانگی تھی، کیونکہ میری شادی اس لڑکی سے ہو رہی تھی جس کو میں بے حد پسند کرتا تھا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ میں خوشی کی وجہ سے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میرے گھر والے مجھے خوش دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں نے جب پہلی بار اسے یونیورسٹی میں دیکھا تھا وہ اس وقت بالکل سادگی کا پیکر تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجھے وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ چکی تھی، اور میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں جب بھی شادی کروں گا اسی سے ہی کروں گا۔ وہ اس وقت گلابی رنگ میں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ جنت کی حور ہو۔ اس کا سفید چہرہ مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا، اور جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی والدہ کے سامنے کیا تو چند ہی دنوں کے بعد، منتیں اور ترلے کرنے کے بعد وہ راضی ہو چکی تھی، اور اتنے سال انتظار کرنے کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی تھی۔ اس دن کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ میں تو اس پر مر مٹا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہی نہ تھی، اور اس نے تو مجھے پہلے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اتنے انتظار کے بعد وہ میری دلہن بن کر میرے گھر میں آنے والی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے والدین بھی بے حد خوش تھے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہر حال میں میری خوشی چاہتے تھے۔ پورا دن ہنگامہ کرنے کے بعد وہ رات آ چکی تھی جس رات کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ مہندی اور رخصتی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے۔ وہ میری دلہن بن کر، میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود تھی، لیکن مجھے دوستوں نے وقت گزارنے کے لیے روک لیا تھا۔ 3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے گھر کی طرف رخ کیا تھا جہاں پر میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا کمرہ عروسی گلاب کی خوشبو اور جگمگاتی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ میں نے اپنی پسند سے اپنا کمرہ سجوایا تھا کیونکہ میں سالوں سے ہی اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے۔ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، وہ سرخ لباس میں نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیوانہ وار نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میرا دل خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس دن کے لیے میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی، اور میری دعاؤں کے حاصل کے طور پر وہ میری نگاہوں کے آگے موجود تھی، میری بیوی بن کر۔ حریم پہلی مرتبہ اس کا نام اپنے لبوں پر لایا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی، لیکن اس کی کپکپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود روشنی کو دیکھ کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ میری ہو چکی تھی زندگی بھر کے لیے۔ شادی کے بعد میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ میرے والدین بھی اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی ہم سفر میں اپنی زندگی کے لیے چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اس نے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔
تمام رشتہ دار اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی قسمت والے ہو جو تمہیں ایسی اچھی بیوی ملی ہے، ایسی لڑکیاں خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہیں، ورنہ آج کل کی لڑکیوں سے تو توبہ۔ میں اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ شرماتی، ہنستی اور کبھی شرم کی وجہ سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جنت میں آ چکا ہوں۔ میں روز رات کو اس کے لیے پھولوں کے تازہ گجرے لاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پہناتا تھا۔ مجھے زمین پر ہی جنت کا گمان ہونے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی معصومیت میرا دل کھینچ رہی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ میں اس کی ساری باتیں مان لیتا تھا۔ میری ماں مجھے خوش دیکھ کر کہتی تھی کہ بیٹا، یہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھو گے، خدا تمہاری عزت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور میں نے اپنی والدہ کی بات مان لی تھی۔ میں حریم کے ساتھ بہت خوش تھا، اور میں خوش کیوں نہ ہوتا، یہ میری پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر مستقبل کے بہت خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا چاہتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ میری آنکھوں کی روشنی بن چکی تھی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ ایسے گزرا تھا جیسے وقت پر پڑ لگے ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں تک رک جائیں اور میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاروں۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہم شہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کرواؤں، اس کے ساتھ سیر و تفریح کروں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اس کی تمام ضروریات کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس نے میری زندگی کو 1 ہی مہینے کے اندر اندر مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دن تک قائم نہ رہی، اور میری ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ شہر کے قریب پہنچتے ہی ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھا تھا اور اس پر 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بائک ہماری گاڑی کے سامنے روکی اور اشارہ کیا کہ دروازہ کھولو۔ ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ میں بے حد ڈرا سہما تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرا موبائل چھینا۔ وہ مجھ سے گاڑی لینا چاہتے تھے، لیکن میں گاڑی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو گولی ماری اور وہ گولی اس کی ٹانگ پر لگی، اور 1 لمحے میں ہی میری زندگی مکمل طور پر اجڑ کر رہ چکی تھی، اور میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی تھی، اور مجھے بھی انہوں نے بہت مارا تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ میرے جسم پر تو معمولی سے زخم آئے تھے، لیکن مجھے زیادہ چوٹ نہ آئی تھی۔ میں اپنی حالت کو بھلائے حریم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے اس کی بے حد فکر تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس میں میری جان بستی تھی۔ میں نے تڑپ کر نرس سے پوچھا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں، وہ زندہ ہیں۔ مگر کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ نرس تھوڑی دیر تو خاموش رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کر دیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے شدید چوٹیں آئی ہیں، خاص طور پر ٹانگوں پر، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نرس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر میری دنیا ویران ہو چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جب مجھے اس کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں پر موجود منظر کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھنچ چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں زمین میں دھنستا جا رہا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی روشنی موجود تھی۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی۔
اس کی حالت کو دیکھ کر میں دنگ رہ چکا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں، ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات سن کر میری سانس رک چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوں گی۔ آپ کی وائف اب کبھی چل نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر میری پوری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ میں نے تو اس کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے بات سن کر خود کو بامشکل سنبھالا تھا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی اور بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اس کو واضح لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، مگر اس کو پھر بھی مجھ پر اعتبار تھا اور وہ تمام حقیقت سے انجان تھی۔ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن جوں جوں سورج ڈوب رہا تھا ویسے ہی ویسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حالی حالی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، لیکن میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ میں اس کو حقیقت نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن حقیقت اس سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس اس کو بتانے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیسے بتاؤں۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکرانا شروع ہو چکی تھی۔ رات کے وقت سب سو چکے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ میرا دماغ بار بار مجھے اس کے خلاف ورگلا رہا تھا۔ میں ایسی بیوی کا کیا کروں جو چل ہی نہیں سکتی؟ کیا میں ساری زندگی اس کی ویل چیئر گھسیٹتا رہوں گا؟ میں جب واپس کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بے چینی سے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ زیادہ رونے کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ پلیز یہ آنسو مت بہاؤ، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف صاف کہا تھا اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، صرف 10% چانس ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک بات بولوں، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن اس کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اگلی صبح میرا ایک یونیورسٹی کا فرینڈ میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھے باہر لے گیا تھا اور اس نے مجھے ورگلاتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ یار، تم ایسی اپاہج بیوی کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارو گے؟ تم اتنے خوبصورت ہو، تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر تم اپنی ساری زندگی تباہ کرو گے کیا، اگر تم نے اسے اپنے ساتھ رکھا؟ میں نے چونک کر اسے کہا تھا کہ تم میری بیوی کے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ لیکن میری بات سننے کے بعد وہ ہنس پڑا تھا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا کہ
تم بزنس مین بننا چاہتے ہو۔ اگر یہ لڑکی تمہاری زندگی میں موجود رہی تو تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، اور تم خود دیکھو نا، وہ تمہارے قابل ہے کیا؟ کہاں تم اور کہاں وہ؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ لیکن اس دوست نے میرے دماغ میں شک کا بیج بو دیا تھا، اور اس کے جاتے ہی میرے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ جاری ہو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اب اپنی ساری زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہوگی۔ آپ کی وائف اب کبھی چل نہیں سکیں گی، وہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے زمین پر نگاہیں گاڑ دی تھی۔ میں ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ چند گھنٹے باہر گزارنے کے باوجود میرے دل پر چھایا ہوا دباؤ کم نہ ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئی، لیکن میں اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ میں ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ اپنی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں جلد از جلد اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، بہت آگے تک جانا چاہتا تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اسی رات میں نے وکیل کو فون کیا تھا کہ جلد از جلد میرے پاس آ جانا۔ صبح صبح جب وکیل آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اس سب کے باوجود پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں جلد از جلد اسے طلاق دے دوں گا۔ حریم نے وکیل کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے وکیل کو دیکھ کر حیرت کے عالم میں پوچھا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے نظر ملا سکوں۔ چند منٹ بعد میں نے جواب دیا تھا، حریم، یہ کچھ کاغذات لائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کی حیرانگی میں کمی نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمت کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ اپنے ساتھ طلاق کے کاغذات لے کر آئے ہیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میں یوں اس طرح اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے پر موجود تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ پلیز مجھے مت چھوڑیں۔ اس سب میں میرا کیا قصور؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے بغیر اس سے نگاہیں ملائے کہا تھا، کیونکہ مجھے ایک صحت مند بیوی چاہیے، اور تم اب میرے کسی کام کی نہیں رہی ہو۔ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ اس کو مجھ سے اس رویے کی امید نہ تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور تھوڑی دیر بعد میں نے اس پر بغیر ترس کھائے اسے طلاق دے دی تھی۔ میرے دل نے مجھے بے حد روکنے کی کوشش کی تھی کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے دماغ کی مانتے ہوئے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ ایک ماں کی دلہن طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی گیلری میں چلتے ہوئے میرا جسم کپکپا رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی میں میری جان بستی ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میں نے تو اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ خیر، میں اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری کمرے میں تنہا رہ چکی تھی، لیکن میں خود کو آزاد سمجھ کر باہر نکل آیا تھا۔ میں اپنے فیصلے سے بہت خوش تھا، لیکن افسوس مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے والدین بھی اسے لینے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف آئے
اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اتنے مشکل وقت میں تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ میں ان سب سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کو کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس اندر چلے گئے۔ میں نے چھپ کر دیکھا۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ مگر اس کے والد کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ اپنی ایک ماں کی شادی شدہ بیٹی کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے بالکل بھی آسان نہ تھا۔ اس کے والد صاحب بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹی ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو تمہارا علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ لیکن پھر انہوں نے حریم کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہے نا، دیکھنا وہ ہماری مدد کرے گا، اور تمہارے شوہر نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر انصاف کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لے کر جا چکے تھے۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خواب پورے کرنے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے اپنے بزنس کی طرف توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ میں نے اب اپنے آپ کو کافی حد تک مصروف کر لیا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس کی یاد آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایک یاد بن کر رہ چکی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر حریم کو ویل چیئر پر گھر لے جایا گیا۔ محلے والے اسے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اسے بد نصیب کہہ رہا تھا تو کوئی اسے منحوس کہہ رہا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے لوگوں کی باتوں کو سہنا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ رب کے سامنے اپنے آنسو بہاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس ذات کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ مجھے تو اب اس کی یاد بھی نہیں آتی تھی، میں اس کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ میں نے سال کے اندر اندر ہی ایک بہت اچھی نئی گاڑی خریدی تھی اور ایک نیا گھر بھی خرید لیا تھا۔ مجھے بہت فخر تھا خود پہ۔ لوگ مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ میں نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کو پانے کے لیے لوگ ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں۔ دوسری طرف حریم نے خود کو سنبھالنے کے لیے پڑھائی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے سلائی مشین پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود ہی بنائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے والدین پر بوجھ نہ بنے، جن کا پہلے سے ہی گزارا مشکل سے ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی مدد کرنے کے لیے ایک سماجی کارکن کو ان کے گھر بھیج دیا تھا، جو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا تھا جو معذور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اور حریم تو ویسے بھی بہت ہنر والی لڑکی تھی۔ حریم کی ان لوگوں نے مدد کی تھی اور وہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، وہ زندگی جس کا میں نے پہلے کبھی خواب دیکھا تھا۔ نئی محفلیں، نئے تعلقات، لیکن اس سب کے باوجود مجھے کبھی کبھار اس کی یاد ستاتی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ دل میں ارادہ کیا تھا کہ ایک بار اس سے ملوں گا، پھر سوچا تھا لیکن لوگ کیا کہیں گے، اور میں کیا اس سے نظریں ملانے کے قابل ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا تھا جس کو پانے کی میں نے کبھی خواہش کی تھی، لیکن ان سب کے باوجود مجھے سکون حاصل نہ ہوا تھا۔ روز رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی، اس کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ سماجی ادارے کے اس ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کو علاج کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا اور اس کے علاج کے تمام اخراجات NGO اٹھا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کا بہترین علاج کر رہے تھے، اس کو انجیکشن لگا کر چلے جاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ڈاکٹر
جو اس کا علاج کرتا تھا وہ اس کو ہمت دلانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھاتا رہا۔ وہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ اس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ اس کا لہجہ نرم سنجیدہ، لیکن سب کے باوجود وہ ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بہت اچھے سے علاج کیا اور چند ہی دن کے بعد اس کا آپریشن ہوا، جو خدا کے معجزے کی وجہ سے کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی تھی۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس سب کے باوجود ڈاکٹر نے فوراً اسے چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ اس کی ٹانگوں پر زیادہ زور نہ آئے۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد اسے سینٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں کا ماحول ہسپتال کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں پر لوگ ویل چیئر پر زندگی گزارنا شروع کر رہے تھے۔ کوئی بازو سے معذور تھا، کوئی ٹانگوں سے اور کوئی نظر سے۔ سب اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ مشکل وقت میں انسان کا کوئی بھی سہارا نہ بنتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس نے ہمت سے کام لیا تھا۔ پہلا دن اس کے لیے بہت ہی کٹھن زدہ ثابت ہوا تھا۔ اسے ویل چیئر پر بٹھایا گیا تھا، لیکن درد کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں بالکل کمی آ چکی تھی۔ لیکن اس کے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ صبح کے وقت تمام مریض فزیو تھراپی کے لیے جمع ہوتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس سینٹر کے قریب ہی ایک کمپیوٹر سینٹر تھا، جہاں پر معذور لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا، اور سینٹر میں موجود ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق ایک ہنر سکھایا جاتا تھا تاکہ انہیں زندگی میں کسی کا بھی محتاج نہ ہونا پڑے۔ وہ ہمت ہارے ہوئے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی جینا شروع کر دیں۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر جب وہ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر گئی تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیاں اسے دیکھ کر کان میں باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور سب کو اگنور کیا اور اپنے کام پر توجہ دی، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ کافی مہینوں کی محنت کے بعد وہ اچھی طرح کمپیوٹر چلانا شروع ہو چکی تھی اور جلد ہی وہ ایک گرافک ڈیزائننگ میں ایکسپرٹ بن چکی تھی۔ اگرچہ اسے اس مقام تک پہنچنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے بہت کچھ فیس کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور جلد ہی اس کے اندر خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ وہ نہ صرف خود سیکھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کام سکھائے، وہ دوسروں کا بھی بھلا کر سکے۔ اس ادارے میں ایسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے موجود تھے جو ہمت ہار چکے تھے، زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ ان کی ہمت بڑھاتی تھی، ان کو ایک نئی زندگی گزارنے کے راہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں اپنی مثالیں دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں کو چھونا شروع ہو چکی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کام میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ ایک معذور نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی ہمت بن چکی تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن فائنل فنکشن میں اس نے اپنی گرافک ڈیزائننگ کی مہارت کو دکھایا تھا، جسے سب نے بے حد پسند کیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو زندگی سے مکمل طور پر ہار چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس واقعے کو گزرے 5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بزنس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بزنس پھیل چکا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اب میرا ایک نام بن چکا تھا اور میرا شمار دنیا کے کامیاب بزنس مین میں ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت میں مزید لالچ کے ساتھ ساتھ غرور بڑھتا جا رہا تھا، اور جلد ہی میں نے مغرور ہو کر اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پیسے کا بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔
جلد حاصل ہونے والی کامیابی نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میں نے بہت ہی جلد ایک مل کا آغاز کر دیا تھا۔ اس مل پر کام دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میں مزید ترقی کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا، ملازموں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ اب میری فطرت کا حصہ بن چکا تھا۔ اپنے دولت کے تانے دینا میرے معمول میں شامل ہو چکا تھا۔ پیسہ آنے سے میں کچھ زیادہ ہی مغرور ہو چکا تھا۔ میں اپنی اوقات بھول گیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خوابوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں اس کی تکمیل کے لیے دن بدن محنت کر رہا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ لیکن اگرچہ مجھے سب کچھ حاصل ہو چکا تھا، لیکن سکون مجھے کبھی بھی میسر نہ ہوا تھا۔ مجھے رات کو کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سابقہ بیوی یاد آتی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ مجھے دولت کے سوا کسی بھی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں تک کہ اپنے والدین کے ساتھ میرا تعلق بے حد خراب ہو چکا تھا اور مجھے ان سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ جب بھی خاندان کے لوگ مجھے ملنے کے لیے بلاتے تھے، میں ان کے گھر نہ جاتا تھا کہ ان کا گھر چھوٹا سا گھر ہے، وہاں پر تو میرا دم گھٹتا ہے۔ میرے مغرور رویے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بزنس کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے امپلائیز میرے برے رویے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کام صحیح طریقے سے کرو ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ میری بار بار کی دھمکی سے وہ تنگ آ کر کام سے بھاگ جاتے، کیونکہ میں ان کی چھوٹی سی غلطی پر انہیں مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا یہ رویہ نہ صرف مزدوروں کے ساتھ بلکہ بڑے بڑے کلائنٹس کے ساتھ میرا رویہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت میں ایک چڑچڑاپن بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی میں مطمئن نہ تھا۔ حریم کی یادیں کبھی کبھار چین سے نہ جینے دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے سکون میسر نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف حریم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا سینٹر کا آغاز کر لیا تھا۔ محلے کے کافی لوگ اس کے پاس کام سیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ جلد ہی وہ ایک مضبوط عورت کا روپ دھار چکی تھی، جو نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑی تھی بلکہ وہ دوسروں کی بھی مدد کر رہی تھی اور دوسروں کو بھی ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تھا، اس نے ہی اس میں مضبوط عورت بننے کا عزم پیدا کیا تھا، اور اس کی مضبوطی اس ڈاکٹر کی وجہ سے تھی۔ اب وہ طلاق یافتہ معذور عورت نہ تھی، بلکہ وہ ایک مضبوط عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ شروع میں تو اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس مقام تک پہنچ چکی تھی اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے سینٹر کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کی آئیڈیل بن چکی تھی۔ سب لوگ جب اس کی کامیابی کے بارے میں سنتے تھے، وہ بالکل بھی یقین نہ کر پاتے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو زندگی سے اتنی مایوس تھی، لیکن دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اس نے دوسروں کی مدد کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی، اور اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے پاؤں پر چل پھر لیتی تھی۔ ایک دن شہر کے ایک سب سے بڑے بزنس مین نے اس کے سینٹر کا دورہ کیا۔ وہ ایک بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ جب اس نے حریم کو دیکھا تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت جو معذور تھی، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن جب اس نے حریم کو دیکھا تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے زندگی کی مشکلات کا اکیلے مقابلہ کیا تھا۔ مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ انسان پر ہوتا ہے
کہ وہ اس مشکل وقت کا سامنا کس طرح سے کرتا ہے۔ حریم نے مشکل وقت کا بہت اچھی طرح اور بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اور بہت جد و جہد کے بعد وہ معاشرے میں کامیاب مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بزنس مین کے دل میں حریم کی باتیں سن کر احترام مزید بڑھ چکا تھا۔ اس نے حریم کو بہت اپریشیٹ کیا۔ بزنس مین اس سے بہت متاثر ہو کر بار بار اس کے سینٹر میں آنا شروع ہو چکا تھا۔ کبھی وہ عورتوں کو سلائی مشینیں دیتا تھا تو کبھی کمپیوٹر۔ وہ حریم کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے حریم سے ایک بات کی جس نے حریم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی زندگی گزارنے کی خواہش کرے گا، کیونکہ اس کے پہلے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود اسے شادی کرنے پر تیار تھا۔ اپنی پوری خوشی سے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، مگر حریم بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ ایک بار اس نے مرد ذات پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس پہلی مرتبہ میں ہی بہت ڈر چکی تھی۔ کافی دن سوچ وچار کے بعد اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کی مدد کرے۔ شادی کے بعد بھی احسن نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور اس نے سینٹر کو سنبھالنا اور وہاں پر کام کرنا جاری رکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور احسن ایک بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا جو ہر مشکل کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خود کو بہت محفوظ اور مضبوط تصور کرتی تھی۔ دن بدن اس کی کامیابی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور احسن کی ہی مدد سے اس نے کافی شہروں میں اپنے سینٹر کا افتتاح کر دیا تھا، اور لوگ اس کے سینٹر میں کام کرنے کے لیے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حریم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے معاشرے میں عزت کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جد و جہد کرنے کے بارے میں ٹھانی تھی۔ ایک دن میری ملاقات ایک بیرون ملک سرمایہ دار سے ہونی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایک بزنس شروع کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ ڈیل ہو جاتی تو اس سے مجھے کافی تعداد میں فائدہ حاصل ہونا تھا۔ میں ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں بڑی پارٹی کا انتظام کیا۔ اس پارٹی میں تمام بڑے بزنس مین، سیاستدان اور میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ پورا ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں پارٹی کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ڈیل مجھے ہی ملنے والی ہے۔ جو ہی میں اس ہوٹل میں داخل ہوا، وہاں ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ موجود عورت کو دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سابقہ بیوی حریم تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ جس کا میں کبھی دیوانہ ہوا کرتا تھا، مگر اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صحت مند ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک وقار اور شان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مہنگی لیکن ایک سادہ ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بزنس مین آدمی بھی موجود تھا، جسے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ میری سابقہ بیوی ہی تھی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ تو کہیں بے آسرا پڑی ہوگی، لیکن اس کو ایک مضبوط عورت کے روپ میں دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑائے تھے۔ مجھے اس وقت شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو کیوں چھوڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب بڑھ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میری زندگی رک چکی ہو، لیکن وہ ایک مضبوط عورت کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا شوہر آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی مجھ کو پہچان چکی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ مجھے اگنور کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔
اس کا شوہر سارے وقت صرف بزنس کی ہی باتیں کرتا رہا تھا، لیکن میرا ذہن بھٹکا جا رہا تھا۔ جس عورت کو میں نے کمزور سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ میرے سامنے ایک مضبوط عورت کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج حریم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن میں اتنی دولت حاصل کرنے کے باوجود بالکل بھی سکون میں نہ تھا۔ جس عورت کو میں نے ناکارہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، وہ آج اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن میں اندر سے بالکل خالی اور ٹوٹا ہوا تھا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سب لوگ گھر جا رہے تھے اور حریم بھی گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے بالکل اگنور کیا تھا۔ جاتے وقت اس نے صرف زبان سے یہی الفاظ نکالے تھے کہ آپ سے بزنس میں اچھی شراکت داری کی امید ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکا تھا اور میں اندر سے مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ وہ کمزور ہونے کے باوجود آج ایک مضبوط عورت کے روپ میں موجود تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، مجھے میری غلطیوں پر کوسے، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے اندر سے بالکل توڑ ڈالا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر پچھتاوے کی آگ جلنا شروع ہو چکی تھی، مگر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میں نے جس کو مشکل وقت میں ٹھکرا دیا تھا، آج وہ ایک مضبوط عورت کے روپ میں موجود اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی ہے، اور میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ ایک دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے میرا ایک کار حادثے میں بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ہسپتال پہنچایا گیا، ایمرجنسی کی حالت میں موجود تھا، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چند سال پہلے ہی میرے والدین گزر چکے تھے۔ میں ہسپتال کے بستر پر اکیلا لیٹا پچھتاوے میں مبتلا تھا، اور میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے صبر کیا ہوتا اور مشکل کے وقت میں اسے نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی، لیکن اس وقت میں طاقت کی وجہ سے مغرور ہو کر ایک ہیرے کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کو پہنچنے اور مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اب میرے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور میں اب اپنے پاؤں پہ کبھی چل بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور اب یہی پچھتاوا اور یہی معذوری میری ساری زندگی کا مقدر بن چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔